بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے ساتھ ہمیشہ اس کا نفس اور شیطان لگا ہوا ہے۔ ہمیشہ اس کا نفس اور شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ شیطان تو رمضان میں بند ہو جاتا، لیکن نفس ہمیشہ لگا ہوا رہتا اس کا۔ شیطان 11 مہینے مسلسل اس کے اوپر محنت کرتا، اور محنت کرنے کے بعد اس کو ایسا مضبوط بنا دیتا کہ وہ رمضان میں بھی نفس اپنا اثر دکھاتے رہتا۔ شیطان ایسے پیترے بدل بدل کے آتا انسان کے پاس میں، آدمی محسوس نہیں کر سکتا اس کو۔ عالم رہے تو عالم بن کے جاتا، جاہل رہے تو جاہل بن کے جاتا، پڑھا لکھا رہے تو پڑھا لکھا بن کے جاتا، عام آدمی ہے تو عام آدمی کی طرح بن کے جاتا۔ تو ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو بھی آدمی کو، کوئی بھی انسان ہو، نیک کام کرنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اس میں یہ دیکھتا کہ کم ثواب کس میں مل سکتا۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ تہجد کی نماز ایک بزرگ پڑھا کرتے تھے روزانہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں صحابی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بولتے بعض لوگ۔ بہرحال جو بھی ہو، تو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، لیکن ایک دن کیا کرا، شیطان آ کے پیر دبا کے ان کو سلا دیا۔ اب وہ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھے۔ اب فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، اٹھ کے دیکھے تو کیا فجر کی اذان ہو رہی۔ اب بیچارے بہت پریشان ہو گئے، آج میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی، تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ حالانکہ فرض نماز نہیں تھی، وہ نفل نماز تھی، پڑھے تو ثواب تھا، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ نفل نماز چھوٹ گئی بول کے بہت روئے، بہت پریشان ہوئے، دعا کرتے رہے، یا اللہ آج کیسی غفلت ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا میں بول کے بہت رو کے دعا کرتے رہے۔ اب جیسے ہی دعا کرے تو دوسرے دن کیا ہوا، رات میں سو گئے۔ وہ تہجد کی نماز کے لیے ہمیشہ جب اٹھتے تھے نا، اس سے پہلے آ کے کھٹکا دروازے پہ کھٹکا ہونے لگا۔ بولے کہ کون؟ بولے تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا، اٹھیے نماز پڑھ لیجیے۔ بولے تو کون ہے؟ بولے میں وہی چھوں جو کل آپ کو سلا دیا تھا پیراں دبا کے۔ بولے تو بولے کل تو سلایا تھا، کئی کو اٹھا رہا؟ آج کل سلا دیا تھا، آج کئی کو اٹھا رہا؟ تو ان بولا بس اٹھیے، آپ اپنا کام کریے، تہجد کی نماز پڑھ لیجیے۔ آخر بتا تو صحیح، اتنی مہربانی کیوں آ رہی میرے اوپر؟ تو اس وقت میں بولا کرتے مہربانی نہیں ہے، بات یہ ہے کل تہجد کی نماز نہیں پڑھے، آپ سو گئے، پیر دبا کے سلا دیا میں آپ کو، لیکن آپ اٹھ کے جو اللہ کے دربار میں استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کے سامنے بولے یا اللہ میرے سے غلطی ہوگی معاف کر دے، آج کیسی غفلت ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا بول کے رو کے دعا کرے، تو جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو اتنا ثواب اور اجر دیے۔ تہجد پڑھے تو اتنا نہیں ملتا تھا، اس سے زیادہ کل مل گیا۔ اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا روزانہ ملتا تھا اتنا ملنا، زیادہ نہیں ملنا، اس لیے آپ کو اٹھا رہا، آپ اٹھ کے پڑھ لو۔ شیطان اتنا بدمعاش رہتا ہو۔ بہرحال ثواب کم سے کم اس کو حاصل ہونا، یہ مقصد اس کا ہوتا ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں جو سب دوسرے ثوابوں کے چکر میں کیا کرتا ہوں، دوسرے چیزیں بہت بتا کے اصل چیز سے روک دیتا ہوں۔ ایک بچہ کیا، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو فضائل اعمال کتاب لکھی، اتنی موٹی کتاب، یہ ایک کتاب ہے ان کی، اور بہت سی کتابیں ہیں۔ انہوں جب چھوٹے تھے تو مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھنے کے واسطے بلکہ جا کے مسجد میں ٹھہرے، اللہ اکبر بول کے رکعت باندھتے ان کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب پیچھے سے دیکھ لیے، دیکھتے انہوں آ کے کیا کرے، کان پکڑ کے، یہ جیسے ہوم ورک کرنے کا ٹائم ہے، قرآن یاد کرنے کا ٹائم ہے، یہ ٹائم چھڑ کے تو نفل پڑھ رہا بول کے کان پہ مار کے، جیسے کان پڑے کھینچ کے سر پہ مار کے بہا دیا، جا پڑھتے بیٹھ جا بول کے۔ اب ہم اور آپ کیا سمجھتے، ارے نماز توڑا دیے سمجھ رہے نا،
لیکن شیطان کیا کرا کہ اگر انہوں سبق یاد کریں گے تو کل کا سبق استاد کو سنائیں گے، استاد کو سنانے کے بعد اگلا سبق لیں گے، اگلا سبق لے کے پھر آگے بڑھیں گے، جلد سے جلد حافظ بن جائیں گے انہوں۔ تو شیطان وہ بڑا کام جو ہے اس سے رکا کے نفل میں ٹھہرا کر دیا انہوں۔ اب انہوں جو سے ان کے والد صاحب عالم تھے، انہوں پیترا سمجھ گئے کہ شیطان کیسا بہکا رہا ہے ان کو، تو ایسا شیطان بہکاتا ہمارے کو۔ اب بعض دفعہ کیا ہوا، بھائی ہم تو پڑھ لیے نا پرسوں نماز 20 رکعت 8 رکعت پڑھ لو، ایسا 4 رکعت پڑھ لو، چلو بھئی اب مسجد میں جا رہے نا، اب ٹائم ہو گیا نا، چلو گھر میں پڑھ لیں گے۔ اس طرح شیطان کیا کرتا، ثواب میں کمی لانے کی بھی کوشش کرتے رہتا۔ اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اب بس چند دن بچے ہوئے ہیں کہ 7 دن یا 6 دن بچے ہوئے ہیں، تو کوشش کر کے کچھ کما لینا، نیکیاں حاصل کرنا، اور آگ سے آزادی اور خلاصی والا عشرہ چل رہا نا، یہ 10 دن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کر دیتے، سب کو خلاصی کر دیتے، جاؤ سب کو معاف کر دیا۔ تو معاف کرنے والوں میں ہمارا نام بھی رہنا، اس کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ توفیق، عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔